نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید سامعین. آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2. میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم. پروگرام کو کہتے ہیں اسٹارٹ اپ ستارے. جی ہاں, آپ کا فیوریٹ پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے, جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کامیاب خواتین انٹرپرینیورز سے. وہ خواتین جنہوں نے اپنے محدود وسائل میں بھی بزنس کیا اور سکسیزفل ہوئی, کامیابی کی مثال بنی. آج کے ایپیسوڈ میں ہماری مہمان ہیں صنم مہر صاحبہ, جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی شناخت بنائی, اور نہ صرف اپنی شناخت بنائی, وہ خود کامیاب ہیں, بلکہ خواتین کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ساری اپرچونیٹیز کریٹ کر رہی ہیں. کیونکہ ہم اکثر ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے گھر سے باہر نکل کر کام کرنا ممکن نہیں ہوتا, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو خواتین جو بہت سارے ہنر رکھتی ہیں, گھر پر بھی بہت سارے جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں. تو اسی جذبے کے تحت انہوں نے ایک ایسا فلاحی ادارہ قائم کیا جو کہ خواتین کو مختلف سہولیات فراہم کر رہا ہے, جس میں پانی, صحت, تعلیم اور معاشی خود مختاری. تو خواتین کی جو ہے وہ معاشی خود مختاری میں صنم جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, ان کے لیے بہت سارے مواقع فراہم کر رہی ہیں, ان کو ٹریننگز بھی دیتی ہیں, ان کو انکریج بھی کرتی ہیں. تو باقی کی جو ان کی ایک جرنی ہے, ان کا ایک پورا سفر ہے, وہ ہم انہی سے جانتے ہیں. آئیے ان کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم صنم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا صنم, یہ بتائیے گا کہ آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو یہ بتائیں کہ آپ کا ایک تعلق سندھ سے ہے اور آپ گاؤں سے ہیں, تو وہاں پر ظاہر ہے کس طرح سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا, ابھی آپ کا کیا جو ہے فرائض سر انجام دے رہی ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا ڈیٹیل سے. بہت بہت شکریہ آپ کا رفا کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا. میں سکھر سے تعلق رکھتی ہوں. یہ سندھ کا ایک ٹاؤن ہے, اور جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تب تو اتنا زیادہ نہیں فیمس تھا, لیکن لوگ موسٹلی جانتے ہیں سکھر اور روڑی. جب جاتے ہیں کراچی تو روڑی کی ایک فیمس برج ہے, اس کے حوالے سے سکھر کو بھی پہچانتے ہیں. تو یہ میرے شہر کی بہت بڑی پہچان ہے. اور وہاں سے میں نے جب کام اسٹارٹ کیا تو مطلب دیکھیں, میں وہاں سے آئی, ادھر شادی ہو کر آئی, تو مجھے ان عورتوں کا اتنا فیل ہوتا تھا کہ وہ اتنی ان میں پاور ہے, اتنی اسکلس ہیں, اتنی ہمت ہے ان کو. تو مطلب لیکن یہ کہ ان کو موقع نہیں ملتے تھے, اور وہ اپنے آپ کو نا, ظاہر سی بات ہے ریسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی تھی سوسائٹی کی, اپنے گھر کی, کہ وہ کس طرح سے نکلیں. تو مجھے بس اتنا فیل ہوتا تھا کہ میں اگر یہاں اسلام آباد میں ہوں تو اپنے لوگوں کے لیے اپنی ان عورتوں کو مضبوط بناؤں, اتنا ان کو ان کے اسکلس کے ذریعے جو ان کے اسکلس ہیں ان کو آگے بڑھاؤں اور ان کو موقع دوں. تو بس مجھے خیال آیا کہ میں ایسی فاؤنڈیشن بناؤں. تو میرے نانا اور نانی کے نام سے ہے یہ فاؤنڈیشن شواس, اور وہ میں چلا رہی ہوں الحمدللہ. میرے نانا نانی بھی میں نے ان کو بچپن سے ہی دیکھا ہے کام کرتے ہوئے لوگوں کے لیے اور فی سبیل اللہ. تو میں نے ان عورتوں کا درد فیل کیا, اور ماشاء اللہ سے مطلب ہم ہمدردی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کا جو ان کا رائٹ ہے, جو ان کے اسکلس ہیں, ان کو ہی آگے بڑھا کر اور ان کو کام دیں اور ایک مضبوط انٹرپرنور بنائیں, دنیا میں ان کا کام دکھائیں. صحیح, اسی طرح اسٹارٹ صحیح. کیا تھا. اچھا, یہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اوور آل خواتین کے لیے اپرچونیٹیز کم ہیں, شہروں میں بھی ان کو آنے جانے کے ایشوز ہوتے ہیں, تو دیہات میں گاؤں کی سائڈ پہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے اس چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ خواتین باہر جا کر کام کریں. تو آپ نے یہ کیسے یہ چیز محسوس کی, جو خواتین گھر پر موجود ہیں ان کو کس طرح سے معاشی خود مختاری کی طرف لایا جا سکتا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں انہی کا پارٹ ہوں, انہی کا ہی حصہ ہوں. تو جب انسان کہیں بھی جاتا ہے نا, اپنے روٹ نہیں بھولتا اور اپنے ہی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے اور اپنے ہی لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان میں کتنے اسکلس ہیں. تو میری تو وہاں جو لیڈیز تھی, جو کمیونٹی ہیں فیمیل کی, وہ بہت زیادہ مطلب محنتی ہیں, بہت زیادہ ان میں اسکلس ہیں, اور بہت زیادہ وہ کام کرتی ہیں. لیکن ان کے کام کو نا کوئی مطلب اپریشیٹ بھی نہیں کرتا تھا, ان کو وہ مواقع نہیں دیتے تھے. تو ہم لوگ جا کر, کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں, ان کے ساتھ اٹھی بیٹھی ہوں, زندگی گزاری ہے, تو میں ادھر جا کر ان کو بتاتی ہوں کہ بھائی میں نے آپ کے لیے کام کرنا ہے, آپ کے لیے سینٹر بنانے ہیں, اور آپ کے جو اسکلس ہیں ان کو یوز کرنا ہے. تو میں خود جاتی ہوں جب ان کے پاس. اب تو میری ماشاءاللہ ٹیم بن گئی ہے, بہت زیادہ میری فیمیل کی ٹیم ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے کہ میں ان کا پارٹ ہوں, ان کا حصہ ہوں, انہی کی گاؤں سے ہوں, انہی کی کمیونٹی سے ہوں, تو مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے. ان کے گھر والے بھی مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے, اور میرے ساتھ پھر وہ ضرور کام کریں گے, اور میرے ادارے میں آئیں گے, میرے سینٹروں میں آئیں گے, اور اسی طرح پھر
میں ان کو فیسلٹیز دوں گی, چیزیں دوں گی. صحیح. اچھا, آپ نے ایک فلاحی ادارہ جو ہے وہ قائم کیا ہے, ساواش فاؤنڈیشن, تو اس کا کیا بنیادی ویژن تھا اور اس کو آپ کو ایک ادارہ بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی خواتین کے لیے؟ ریزن تو یہی تھا کہ جیسے بیوہ عورتیں تھیں, سنگل مدر بہت زیادہ تھی. آپ دیکھیں آج کل ڈائیورس بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, مختلف ریزن ہیں. اور بیواں تھی بہت زیادہ, وڈو تھی, ان کے لیے میں ویسے بھی کام کر رہی تھی, ان کو راشن دینا, کیونکہ منتھلی ہمارا راشن جاتا ہے ادھر بیوہ عورتوں کو نا. اور جو سنگل مدر ہوتی ہیں, اب ان میں اسکلس تو بہت زیادہ تھے. اب میں دیکھتی تھی کہ اللہ نہ کرے وہ کوئی اس طرح کوئی غلط معاشرے میں امپیکٹ کریں, یا پھر ظاہر سی بات ہے بھوک ایسی چیز ہے نا, تو اس سے پھر انسان بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے, یا یہ ہو جاتا ہے, یا پھر ہم ان کو ہمدردی اور احسان کر کے ان کو امدادیں دیں. اب مطلب ہم کہہ رہے تھے کہ ان کی اپنے اسکلز جو ہیں اتنے زیادہ, وہ اتنی محنتی, ان کو اتنے ہنر آتے ہیں, تو ان کو میں یوٹیلائز کروں اور ان کو ان کی جو چیزیں ہیں خود جو اپنے ان کے اندر جذبہ ہے ان کو میں کروں, اور وہ اپنے پیروں پہ ان کو کھڑا کروں, اور ان کو جو ہے نا جو مطلب وہ فائنینشلی اسٹرانگ کروں ان کو. تو یہی ریزن تھا میرے دل میں کہ میں انہی کے ہی کام کو. شہباز فاؤنڈیشن کا بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ ہمدردی نہیں, عمل ہے, حقیقی عمل ہے, اور حقیقی عمل کے ذریعے آپ نے ان کو ان کے ہی جو اسکلس ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے ان کو کام دینا ہے, اور ان کو پاورفل ایک معاشرے میں ایک جو ہے نا رول جو عورتیں کر رہی ہیں ان کو مضبوط بنانا ہے, بشرطے کہ ہم ہمدردی کریں, امداد دیں, اور ان کو جو ہے نا وہ غلط ایسی چیزوں میں پڑ جائیں یا بھیک مانگیں یا اس طرح سے, تو وہ اپنے ہی اسکلس یوز کر کے اپنا پیسے جنریٹ کریں. صحیح. اچھا, آپ نے معاشی خود مختاری کی بات کی کہ خواتین کے پاس اسکلز موجود ہوتی ہیں, بہت ساری وہ چیزیں بنانا جانتی ہیں, تو بتائیے گا کہ کس طرح کی چیزیں بناتی ہیں وہ خواتین وہاں پر؟ دیکھیں اب تو میں پاکستان کے لیے ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ہی کام ہو رہا ہے میرا. ملتان میں بھی ہے, بہاولپور میں بھی ہے, سندھ کے تو ان لمیٹڈ ایریا ہیں, ڈسٹرک ہیں ہمارے, ڈسٹرک ہوتے ہیں, گھوٹکی ڈسٹرک ہے ان کا اپنا کام ہے, پھر سکھر ڈسٹرک ہے ان کا اپنا کام ہے, پھر جیکم آباد ڈسٹرک ہے ان کا اپنا کام ہے, اسی طرح شکارپور ڈسٹرک ہے, خیرپور میرس ڈسٹرک ہے. ہمارے عورتیں اجرک خود بناتی ہیں اڈے پہ, ہماری عورتیں سوسی بناتی ہیں, سوسی کی ایک کپڑا ہوتا ہے جو فیمس ہے, اور ٹوپیاں بناتی ہیں. اس کے علاوہ دستکاری, ہنر کاری, جس طرح آپ دیکھیں, آپ یہ ایک سمپل پنکھا ہے, آپ دیکھیں تو وہاں تو گرمی بھی ہوتی ہے, تو لوگ جو ہے نا یہاں پر جو لوگ ہیں جو اپر کلاس کے ہیں وہ اس کو ایز اے شو پیس یوز کرتے ہیں, ہم لوگ ہوا کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, اور اس لیے ہم اس سے یہ بھی فائدہ. اور دیکھیں کتنا یہ پیارا اور ہاتھ کا انہوں نے بنایا ہوا ہے, اس میں آپ کام دیکھیں, سوئی کا اور دھاگے کا یہ کپڑا انہوں نے لگایا ہوا ہے. اسی طرح آج کل دیکھیں کتنی زیادہ ٹرینڈ جا رہا ہے, پراندوں کا ٹرینڈ جا رہا ہے, تو یہ پراندے ہم لوگ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہمارے پراندے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں. اور وہ اب دیکھیں اب مارکیٹ میں ان کی کتنی زیادہ ویلیو ہو گئی ان ہینڈ میڈ چیزوں کی. اور یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ پراندے ہم لوگ وہاں عورتیں بناتی ہیں میرے سینٹرز میں, یہ دیکھیں. اور اسی طرح یہ کندن ہے, کندن کا کام اتنا فیمس ہے, اگر آپ دیکھیں تو یہ عورتیں خود ایک یہ کندن خود مطلب اس کو کر کے نا, یہ بڑا کوئی محنتی کام ہوتا ہے, خود بناتی ہیں کندن کی جولری. پوری دنیا میں اب تو ہماری جا رہی ہیں. خیس ہوتے ہیں جو خیس لیتے ہیں, شالیں ہوتی ہیں, شالز تو ہماری گلوبل ورلڈ پہ جا رہی ہیں چیزیں. یہ دیکھیں آپ موتیوں سے بنا ہوا جولری, اور اسی طرح ان لمیٹڈ کام ہے. یہ دیکھیں یہ ہم شو پیس کے لیے یہاں کے لوگ یوز کرتے ہیں. وہاں ہم چنگیریاں ہوتی ہیں, چنگیریاں اگر آپ نے سنی ہوں گی, خود بناتے ہیں. اب اس کو کپڑے سے ہم نے, حالانکہ اب اس کو کپڑا ہٹائے نا, وہ خود ہی وہ چنگیری ہے یہ, تو یہ شو پیس کے لیے یوز ہوتی ہے. اور دیکھیں کتنی پیاری کر کے بنائی ہے. بیگس ہیں, بیگ دیکھیں یہ کتنا پیارا شیشے کا ہاتھ کا کام. اور یہ ایسے بھی بیگ ہوتے ہیں چھوٹے جو اسٹوڈنٹ یوز کریں, اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں یونیورسٹی میں, یہ اسٹوڈنٹ یوز کر سکتے ہیں. ایک ٹریڈیشنل بھی ہے, اور یہ بھی ایک سوسائٹی میں ایک اتنا بڑا ہمارا وہ بھی جا رہا ہے کہ بھئی ہم اپنی ایک ٹریڈیشنل چیز یوز کر رہے ہیں, اور امپیکٹ ہو. یہ والے اتنے کام ہے, یہ ٹوپیاں ہیں اجرک کی جیسے ہو گئی, بینگلس ہو گئی, ان لمیٹڈ کام ہے. اور یہ دیکھیں پائزیب جولری, یہ موتیوں کی ہے, آپ دیکھیں نا یہ بالکل موتیوں کی, ہاتھ سے ایک ایک موتی پرویا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بینگلس بنے ہوئے ہیں, اور اتنا کام ہے, کڑھائی بنی ہوئی ہے.
اور چنری ہیں, چنری کے دوپٹے ہوتے ہیں, دبکے کا کام ہوتا ہے, بہت ہمارے فیمس ہے. ہمارا تو کام ماشاءاللہ الحمدللہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. اب تو ہم گلوبل ورلڈ کو بیٹ کر رہے ہیں. ہماری یہ ساری جو دیہاتی قصبے کی ہیں, پورے پاکستان کی میں بات کروں گی, میں صرف اپنی سندھ کی کمیونٹی کی بات نہیں کروں گی. ہماری عورتیں اتنی زیادہ محنتی, اتنی زیادہ معاشرے میں, مطلب ان کا, عورتوں کا دیکھیں آپ کتنا رول ہے, مردوں کے ساتھ بیٹ کر رہی ہیں, چاہے وہ دیہاتی عورت ہو چاہے وہ شہر کی عورت ہو. تو اس طرح سے وہ ان کو کام دیتے ہیں, ہم سینٹر بنا کر دیتے ہیں, مشینیں دیتے ہیں, اور ان کو بتاتے ہیں, اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھئی آپ میں اتنے اسکلس ہیں, آپ کام کر سکتی ہیں, اور ان کے کام کو پھر پروموٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں. صحیح. اچھا, آپ نے بڑی پیاری پیاری جو ہے وہ چیزیں دکھائی بھی, ڈسپلے بھی کی جو خواتین بناتی ہیں, تو یہ بتائے گا کہ آپ کس طرح سے خواتین کو ہنر سکھانے میں یا ان چیزوں کی مارکیٹنگ میں, ان چیزوں کی سپلائی میں کس طرح سے مدد کرتی ہیں ان کی؟ بالکل, ہم لوگ تین, ہم نے ایک بنیاد یہ اصول رکھے ہوئے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ان کے جو اسکلس ہیں, جیسے دستکاری ہو گئی, جیسے سلائی ہو گئی, کڑھائی ہو گئی, اور سلائی جو ابھی میں نے آپ کو ساری چیزیں دکھائیں, اس طرح کے کام ہو گئے, ان کو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہ اتنے زیادہ اسکلس ہیں. ان کو پھر ہم ان کو ٹولس دیتے ہیں, جو ٹولس ہوتے ہیں, سلائی مشینیں ہو گئیں, اور اسی طرح ان کے جو بھی کارخانے میں وہ یوز کرتی ہیں, اور سیٹ اپ ہوتا ہے, اسٹارٹ اپ کی کٹ ہوتی ہیں, اسٹارٹ اپ کٹ ہوتی ہیں, وہ دیتے ہیں. اور ساتھ میں جو سامان آتا ہے, را مٹیریل ہوتا ہے, ظاہر را مٹیریل ہم دیں گے تو اسکلس تو ہم ان کے پھر یوز کریں گے نا. اب اور اس کے بعد پھر مارکیٹ ویلیو ان کو, جو مارکیٹ میں لوکل مارکیٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں ان کا کام. اب پر سے بہت زیادہ بچیاں بھی بنا رہی ہیں, تو ہم لوگ اورفنیج میں بھی کام دیتے ہیں. اورفنیج ہے ہمارے پورے پاکستان میں ہی ہیں, تو وہ بچیاں ساتھ پڑھ بھی رہی ہیں. ڈیجیٹل ہم نے وہ دیے ہیں, کمپیوٹر دیے ہیں, تو اس کے ذریعے ہم ان کی مارکیٹ بھی بڑھا رہے ہیں. ہم ادھر اسلام آباد میں, آپ نے دیکھا ہے ہمارا فیمس لوگ میں میلہ لگتا ہے, ان کا کام وہاں دکھاتے ہیں, پوری دنیا میں ہم ان کا کام جا رہے ہیں. اور ہم گلوبل ولیج میں گئے ہیں, دبئی گئے ہیں ان کا کام لے کر, ان کو مارکیٹ بھی دے رہے ہیں, ساتھ اسکلس ان کے ہم یوز کر رہے ہیں, ان کو ٹولس دے رہے ہیں, اس طرح سے. صحیح. اچھا, یہ بتائے گا کہ جس طرح سے آپ نے خواتین کی معاشی خود مختاری میں آپ بہت اہم کردار بھی ادا کری ہیں, آپ خواتین کی اسپیشلی جو ولیج سائڈ پہ جو کنڈیشن ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں, تو یہ بتائیے کہ خواتین کے لیے معاشی خود مختاری کتنی ضروری ہے, اور اس حوالے سے یہ بھی بتائے گا کیونکہ آپ نے ان خواتین کو جو ہے آپ جانتی بھی ہیں, تو وہ کیا کنڈیشن ہے خواتین کی آج کل, اور ان کے لیے معاشی خود مختاری کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں اریبہ, ابھی کسی بھی معاشرے میں عورت کا اتنا زیادہ رول ہے, کیونکہ عورت ہی مرد کو آگے لے کے آنے والی بھی. ہمارے تو دین میں بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت ہوتی ہے. تو عورت تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے, بیٹ کر رہی ہے, اسٹرگل کر رہی ہے. تو عورت کا تو بہت زیادہ رول ہے, اس سے نسلیں بڑھتی ہیں, ٹھیک ہے, نسل چلتی ہے ایک عورت سے. جب عورت کو خود اپنا وہ خود مختار ہوگی, اس کو اپنی اویئرنیس ہوگی, اس کو پتہ ہوگا کہ بھئی میں ایک نسل بنا رہی ہوں, اور ایک نسل مضبوط, اور اس کو اپنی اسکلس کا پتہ ہوگا, اپنی وہ اتنی خود مختار ہوگی کہ وہ ایک مضبوط معاشرہ جو ہے کریٹ کر سکتی ہے, کیونکہ وہ نسل اس سے چلتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارے اویئرنیس سینٹر ہوتے ہیں بنے ہوئے, جہاں ہم اویئرنیس دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ان کے اندر کتنی پاور ہے, ان میں کتنے اسکلس ہیں. ہماری عورتیں جاتی ہیں, اس کے علاوہ ہم ہائیجینک پہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ ہائیجینک کٹ ہم ان کو دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو یوز کریں, اور ان کے اپنے جو اسکلس ہیں ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہنرمند ہیں. دیکھیں میں نے ان کا اتنے کام, یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے, ان کے اپنے جو اسکلس ہیں ان کے ہی ذریعے یوز کر کے ان کے, اور مارکیٹ میں ان کو سیل کر کے, ان کو جو پیسے ہم دیتے ہیں, جو ان کو خوشی ہوتی ہے نا, وہ آپ بس خوشی دیکھیں. تو وہ جب اتنی خود مختار بنتی ہیں تو وہ پورا معاشرہ ہی جو ہے نا پاورفل بن جاتا ہے, کہ عورتیں بھی اس اپنے گھر میں بیٹھ کے عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اور کام کر رہی ہیں, اور ایک ملک کو نا پیسہ جنریٹ کرنے میں ہیلپ کر رہی ہیں. تو یہ اس طرح ہم ان کی بہت زیادہ اس میں مدد کرتے ہیں. بالکل. اچھا, یہ بتائے گا کہ آپ کے تجربے کے مطابق خواتین کاروبار کرنے میں ان کو کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟
سب سے پہلے تو ان کو ظاہر گھر سے پرمیشن کا ایشو ہوتا ہے کہ پرمیشن نہیں مل رہی ہے. سوسائٹی کے بہت زیادہ جو ہے دباؤ ہوتا ہے کہ مجھے خود تھا, حالانکہ میں ایک نیک کام کر رہی تھی, ایک لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی تھی, اور میری تنظیم بھی عورتوں کے لیے ایک فلاحی کام کر رہی ہے, لیکن بہت زیادہ اس طرح مسئلے ہوتے ہیں. ہر کمیونٹی کا ہر ایک جو ایریا ہوتا ہے نا, اس کی یہ مین مسئلہ ہوتا ہے کہ اجازت نہیں ملتی ہے. اگر آپ گھر میں بھی کام کر رہے ہو لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے. آج کل تو آن لائن سسٹم ہو گیا ہے بہت زیادہ, لیکن آن لائن پہ بھی نا اگر ہم اپنی چیز کو پروڈکٹ کو دکھا رہے ہیں نا, تو بھی مطلب وہ لوگ, ان کی یہ مائنڈ ہوتا ہے کافی ایریاز میں کہ یہ کیا مطلب ویڈیو کال لائیو ویڈیو پہ کر رہی ہے نا. تو وہ سوسائٹی کا میں یہ ہے ایک کہ وہ عورتوں کو پرمیشن نہیں مل رہی ہے. دوسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ظاہر سی بات ہے انکم نہیں ہوتی ہے, انکم نہیں ہوتی ہے. ان کو یہ رسک ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں سے ادھار بھی پیسے لے کر اور اگر ہم کام کریں, زیرو انکم ہوتی ہے. تو یہ بھی ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے, رسک ہوتا ہے. ان کو یہ سوچتی ہیں کہ بھئی اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں, میں اگر یہ پراندے بناتی ہوں اور ان پہ را مٹیریل یوز کر رہی ہوں اتنا زیادہ, تو ایک پرندہ میرا پتہ نہیں مارکیٹ میں جائے گا نہیں جائے گا کیا پتہ, اور میری کوئی چیز لے گا کیوں لے گا, یہ رسک ہوتا ہے. اور پھر میرے تو پیسے ضائع ہو گئے, اور وہ میں نے لیے بھی بارو کیے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ان کے فائنینشلی اتنے زیادہ ایشو ہیں کہ وہ ایک دم سے ان کو یہ بھی مائنڈ میں ہوتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ کام اسٹارٹ کریں ضرور بھی, کیونکہ آپ کی اسکلس ہیں. تو ہم زیرو جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس میں سے شواز فاؤنڈیشن وہ ان کو ایک تربیت دیتا ہے کہ آپ زیرو انویسٹمنٹ میں کیسے اسٹارٹ کرو گی, اور کیسے پاورفل انٹرپرنور آپ نے بننا ہے, اور پاورفل ایک وومین بننا ہے, اور معاشرے میں کیسے آپ اپنے سوسائٹی میں آپ کیسے خود مختار بنیں گی اپنے کام کے ذریعے. تو اس کی ہم تربیت دیتے ہیں. بالکل سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اپنا فیوریٹ پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے, جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کامیاب خواتین انٹرپرینور سے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صنم مہر صاحبہ, جو کہ ساواش فاؤنڈیشن کی بانی بھی ہیں, خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں, ان کی معاشی خود مختاری کے لیے بھی کام کر رہی ہیں, ان کو مختلف سہولیات بھی فراہم کرتی ہیں. تو اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے کہ خواتین کو کون کون سے جو ہے وہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم شہروں کی بات کریں وہاں بھی چیلنجز ہیں, اور جو گاؤں میں رہتی ہیں خواتین, ظاہر ہے بے شک ان کے پاس سکلز ہیں, لیکن وہ اپنی سکلز کو, اپنی جو چیزیں ہیں, جو اپنی چیزیں بنا سکتی ہیں, اس کو مارکیٹ تک کیسے پہنچائیں, اور ان تمام چیزوں کے لیے جو را مٹیریل ریکوائرڈ ہوتی ہے, ظاہر یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو صنم جو ہے وہ ان کی مدد بھی کر رہی ہیں اس حوالے سے, اور ان سے گفتگو جاری ہے. ہم نے مختلف نکات پر بات بھی کی, مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا صنم کہ آپ, کیونکہ خواتین انٹرپرینورز کو آپ نے دیکھا بھی ہے, تو کون سی ایسی سکلز ہونی چاہیے, بیسک سکلز جو کہ ایک خاتون کے پاس ہونی چاہیے, تو آپ دیکھتی ہیں کہ وہ ایک کامیاب انٹرپرینور بن سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو ان کے جو, ہم یہی تو چیز دیکھتے ہیں اریبہ, ہم جب جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, ان کو جب اویئرنیس دیتے ہیں, سب سے پہلے تو ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان میں کتنا پاور ہے, کتنے اسکلس ہیں, کتنے وہ کام کر سکتی ہیں, اور اسٹرگل کتنا وہ کر بھی رہی ہیں. ان میں بیسک تو ہنر, ان کا ہنر ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہونا چاہیے کہ ہنر ہونا ہی چاہیے. اس کے بعد ان کے جو رسک وہ لینا نہیں چاہتی ہیں, ہر کوئی بھی انسان نہیں رسک لینا چاہتا, عورتوں کو اور زیادہ ہوتے ہیں. اس کمیونٹی کی میں اگر بات کر رہی ہوں, یا چاہے میں اپر کلاس کی بات کروں, چاہے میں مڈل کلاس کی بات کروں, چاہے میں یہ جو گاؤں کی عورتیں ہیں کمیونٹی کی یا شہر کی, سب کو یہ ذہن میں ہوتا ہے رسک اور انویسٹمنٹ کا. انویسٹمنٹ سب سے بڑا ایشو ہے کہ بھئی وہ انویسٹمنٹ ہو. اب جو کام وہ شروع کرتے ہیں, اتنے اچھے اچھے ہماری عورتوں کے آئیڈیاز ہیں. اگر آپ دیکھیں, ہم جب یہ سیمینار کرواتے ہیں عورتوں کے ان کے اسکلز کے حوالے سے, تو ہمیں ان کے آئیڈیاز, اتنے اچھے اچھے بزنس آئیڈیاز پتہ چلتے ہیں کہ ہم اگر ان آئیڈیاز پہ کام کریں, یا ہماری گورنمنٹ کام کرے. ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس وقت, پنجاب گورنمنٹ بہت زیادہ عورتوں پہ کام کر رہی ہے. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل عورتوں کے لیے سوچے. میں یہ بھی درخواست کروں گی, اور ہر کمیونٹی کی عورتوں کے لیے, کیونکہ عورتوں کا بہت زیادہ پاور فل کردار ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں. تو عورتوں سے ہم کتنی ان کی جو اسکلس ہیں یوز کر کے ہم کتنا پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گی کہ وہ مزید جہاں جہاں عورتیں ہیں ان کے یہ جو ہم سیمینار کرواتے ہیں شواز فاؤنڈیشن,
کے تھرو تو ہمیں ان کی آئیڈیاز پتہ چلتے ہیں، بزنس آئیڈیاز، ان کی اسکلس پتہ چلتے ہیں، تو ان پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کام دیتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے. ہم جو ہے ووکیشنل سینٹر بناتے ہیں. ڈیجیٹل عورتیں آج کل ہماری بچیاں اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے پاورفل ہو گئی ہیں، میڈیا ہمارا اتنا آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، تو ہم ڈیجیٹل ٹولس دیتے ہیں. اب ہم نے کافی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر ہم نے کمپیوٹر دیے ہیں، کچھ تھوڑی تھوڑی مقدار میں جو ہمارے محدود وسائل ہیں ان کے ذریعے ہم نے دیے ہیں. کہ لیکن ہم کہتے ہیں ایک عورت اگر سیکھے گی نا تو وہ اپنی پوری کمیونٹی کو سکھائے گی. ٹھیک ہے، ایک اگر عورت اپنا ایک ڈیجیٹل چیز سیکھ گئی تو وہ 10 اور عورتوں کو سکھائے گی، اور یوں پاورفل ہماری سوسائٹی پاورفل ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ پاورفل ہو جائے گا. اور اسی طرح عورت ایک جو اپنے اسکلس کو چیز کو سیل کرے گی، اس کی جو منی آئے گی تو وہ سب کو مطلب بتائے گی، سب کو پیسوں کا بتائے گی، اور سب موٹیویٹ ہوں گی، اور وہ پوری کمیونٹی کو لے کر چلے گی. پھر ایک عورت سے نا جیسے نسل چلتی ہے نا، اسی طرح وہ دوسری کو بتائے گی بھائی میں نے یہی کام اس فاؤنڈیشن سے سیکھا، یا اس حکومت کے ادارے کی اسکیم سے سیکھا. اسکیمیں بھی ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ ماشاءاللہ سے. تو وہ پاورفل معاشرہ ہمارا بن جائے گا، مضبوط بنے گا. عورتوں اپنی انڈیپینڈنٹ ہوں گی اور ایک کامیاب جو ہے انٹرپرنور بنے گی اور کام. ویلکم بیک سامعین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2. پروگرام کو کہتے ہیں اسٹارٹ اپ ستارے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صنم مہر صاحبہ. ان سے گفتگو جاری ہے کہ وہ کس طرح سے سوشل ورک اور انٹرپرینورشپ کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہیں، ان کا کیسا تجربہ رہا ہے، ان کی کیا سٹوری ہے، کس طرح سے خواتین کی مدد کر رہی ہیں. اس حوالے سے گفتگو ان سے جاری ہے. اچھا صنم، آپ ایک سوشل ورک بھی کرتی ہیں، آپ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو سوشل ورک کو بھی ساتھ لے کر چل رہی ہے، انٹرپرینورشپ کو بھی ساتھ لے کر چل رہی ہے، تو دونوں چیزوں کو آپ جو ہے وہ کس طرح سے بیلنس کر رہی ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیسا جا رہا ہے ایکسپیرینس؟ ماشاءاللہ عریبہ، دیکھیں سوشل ورک جب آپ کرتے ہیں تو وہ جب آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں آپ کو اتنی زیادہ سیٹسفیکیشن ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، نیند اتنی اچھی آتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ خوابوں میں بھی مجھے تو میرے لوگ ہی آتے ہیں، میری عورتیں ہی آتی ہیں، اور بڑے پیارے خواب بھی بڑے پیارے آتے ہیں، سکون ہوتا ہے. اور باقی جو اب ایک کیونکہ عورت کو آپ پاورفل بنانا ہے، آپ کا مقصد ہے، آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو لے کر چلنا ہے. کمیونٹی میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ خالی دیہی اور جو دیہاتی ایریاز ہیں میرے، یا جہاں پر میرے سینٹر یا میرے جو ٹیم ہے وہاں پر ماشاءاللہ ابھی تو میری بہت زیادہ ٹیم ہے، تو میں وہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو میرے ساتھ میری فرینڈ ہیں، میری فرینڈ کی پھر جو دوسری عورتیں ہیں، جو ہمارا نیٹ ورک ادھر اسلام آباد میں ہے ماشاءاللہ سے بہت بڑا. اور کیونکہ میں راولپنڈی وومن چیمبر کی بھی ایگزیکٹو ممبر ہوں، میں ماشاءاللہ سے لائنس انٹرنیشنل کلب جو پوری دنیا میں وی سرو کے حوالے سے خدمت کرتا ہے، اس میں بھی میں عورتوں کے لیے کام کر رہی ہوں. اس میں بھی میں پریزیڈنٹ ہوں، اس میں ڈائمنڈ کلب اور ٹورزم اور کلچرل کی میں پریزیڈنٹ ہوں. تو اس میں بھی میں ماشاءاللہ سے یہی کر رہی ہوں کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ امپاور کر رہی ہوں، اور ان کو ایک مضبوط اور پاورفل انٹرپرنور بنانے کے لیے ہم اسٹارٹ اپ کی، کیونکہ میں نے سب سے پہلے خود راولپنڈی وومن چیمبر کے ذریعے میں نے ٹریننگ کی نمل میں، اس پہ میں نے خود اسٹارٹ اپ کی ٹریننگ کی کہ میں دوسروں کو سمجھا سکوں، دوسروں کو اس قابل بنا سکوں. تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی فرینڈس کو اور جو آپ کا نیٹ ورک ہے یہاں پر اسلام آباد میں، اس کو آپ لے کر چلیں. سوشل میڈیا کافی لوگوں کو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں سمجھے، اور اس کی ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ان کو بتائیں، اور ان کو انہی کے کام کے ذریعے ان کو بتائیں کہ بھائی آپ اسی اپنے کام کے ذریعے نا کیسے آپ پاورفل ہو سکتے ہیں. ابھی ہم نے ایک بچی کو آرگینک کی وہ دی تھی کہ صابن بنا رہی تھی، اور ظاہر سی بات نیڈ بھی تھی، سنگل پیرنٹس کی وہ بچی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بتائیں آپ جو سیکھ رہی ہیں، تو اس کو میں نے اسٹارٹ اپ کروایا. تو ماشاءاللہ سے اس نے 5000 را مٹیریل سارا کچھ یوز کر کے نا اس نے اور وہ بنائی، لوگو بنایا اور یہ اسٹارٹ کیا، اور اس کو فرسٹ میں ہی جو ہے ماشاءاللہ 12,000 اس کی انکم ہوئی. اچھا. اور آرگینک صابن سے. ہاں، تو یہ ہے کہ آئیڈیا ہم نے دیے اس کو، تو اتنی خوشی ہوئی کہ شروع میں اسٹارٹ اپ ہی ہم دے رہے ہیں اس کو. اسٹارٹ اپ آپ دیں، زیرو سے شروع کریں، اور آپ بس میں یہی کہتی ہوں کہ عورتیں ضرور آئیں. اچھا صنم، جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ خواتین ایسی بھی خواتین ہیں جنہوں نے بہت ہی محدود جو وسائل ہیں ان میں بزنس کیا ہے، تو کوئی ایسے آئیڈیا آپ شیئر کرنا چاہیں کہ جو خواتین ہیں وہ محدود وسائل میں کس طرح سے بزنس کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسے کوئی اسپیسیفک آئیڈیاز ہوں جو آپ کے تجربے میں جنہوں نے واقعی ورک کیا ہو؟
جی جی، آئیڈیاز تو ان لمیٹیڈ ہی ہیں. تو اب ظاہر ہے زیرو انویسٹمنٹ سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ آئیں، آپ بس کام اسٹارٹ کریں. کام مست اسٹارٹ کرنا ہے. سوچے نہیں کہ بھئی رسک ہوگا اور یہ کس طرح سے ہوگا، کیا ہوگا. کیونکہ جب آپ ایک اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو اللہ پاک بھی مدد کرتا ہے. آپ بیٹھے نہیں، آپ میں اسکلس ہیں ماشاءاللہ، اتنے اسکلس ہیں، اتنی ہماری بچیاں ہیں، ہماری خواتین ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی اسکل ضرور ہے. اور اس کو بس ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کس طرح پھر آپ ان چیزوں کو مینیج کریں گی. آگے مارکیٹ میں جائیں گی، مارکیٹ میں کیا ویلیو ہوگی آپ کی کام کی، مارکیٹ کی ویلیو، اور مارکیٹ میں کس طرح آپ اپنی جگہ بنا سکتی ہیں. لیکن آپ اسٹارٹ اپ تو لیں نا. اسٹارٹ اپ ہی جب تک آپ نہیں لوگے، اتنے زیادہ آپ سوچو گے، تو اسٹارٹ اپ لینے کے لیے ہم ان کو بہت زیادہ مطلب پاورفل بناتے ہیں. پہلے ہم ان کی اویئرنیس کرتے ہیں کہ بھئی آپ اسٹارٹ اپ لو، آپ میں اسکلس ہیں کسی بھی طرح. بچیوں میں آج کل بچیاں وہ بنا رہی ہیں، یہ بریسلیٹ ہوتی ہیں موتیوں کے، وہ بنا رہی ہیں. اس سے بھی وہ پیسے مطلب جنریٹ مطلب لے لیتی ہیں کہ 300 کی بھی دے دیتی ہیں، 200 کی. اگر 100 روپیہ اس پہ انہوں نے لگائے ہیں نا، پھر ان کی محنت، پھر ان کی جو ہے نا 300 وہ لے لیں گی، 200 کا ان کو فائدہ ہو جائے گا. اور اپنا جب کام کریں گی نا بچیاں تو ان کو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، اور پھر وہ اور ہمت ہوتی ہے. تو اسٹارٹ اپ مست لینا ہے. تو اسٹارٹ اپ کی ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں، شہباز فاؤنڈیشن اس طرح سے اویئرنیس دے رہا ہے کہ آپ مست اسٹارٹ اپ کریں اور پاورفل بنیں. صحیح. سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسٹارٹ اپ ستارے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صنم مہر صاحبہ. ان سے گفتگو جاری ہے کس طرح سے وہ خواتین کی معاشی خود مختاری میں ان کی مدد کر رہی ہیں. صنم، کوئی میسج دینا چاہیں خواتین کو؟ کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہے، تو جاتے جاتے کیا میسج دیں گی خواتین کو؟ خواتین کو یہ میسج ہے میرا کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ کرتی ہیں، اور ہمارے کیونکہ ہم آپ میں سے ہی ہیں، آپ کے لیے ہی ہیں، اور آپ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. تو آپ ضرور ایک اسٹارٹ اپ لیں جو آپ کے اسکلس ہیں اپنے، اور آپ میں اتنا پاور ہے. اور آپ جو ہے نا بشرطے کہ کہیں آپ امداد لیں، بشرطے کہ آپ کہیں پر اپنے آپ کو ڈیگریڈ کریں اور اپنے اسکلس کو جو ہے نا یوز نہ کریں. آپ اس سے اسٹارٹ اپ لیں. رسک جتنے بھی ہوتے ہیں، ہر کام میں رسک ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیں. انویسٹمنٹ ہم آپ کو دیں گے، اور ہم آپ کو مشینیں دیں گے، ٹولز دیں گے، اسٹارٹ اپ کروائیں گے، آئیڈیاز دیں گے. آپ اپنے اسکلز ضرور یوز کریں، اور جو آپ کا ایک رائٹ ہے کہ آپ خود مختار بن کے ایک کامیاب جو ہے نا بزنس انٹرپرنور بنے. لیکن اسٹارٹ اپ لیں گے آپ تو ہی آپ اپنے اسکلس یوز کر سکیں گے. تو یہ مست یوز کریں اسکلس، اور مجھ سے مست کانٹیکٹ کریں. آپ جو بھی ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم سے جو بھی ہوگا، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ صنم. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور جس طرح سے آپ نے خواتین کے بارے میں ہمیں آگاہ بھی کیا کہ کس طرح سے وہ اتنا ٹیلنٹ رکھتی ہیں، اسکلز رکھتی ہیں، بہت ساری چیزیں بنانے کا ہنر رکھتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان کو ایک نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے، ایک پاتھ وے چاہیے ہوتا ہے. تو صنم جیسی جو خواتین ہیں وہ ان کی مدد بھی کر رہی ہیں، ان کی معاشی خود مختاری میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ہمارے ادا کر رہی ہیں. نیٹ ورکنگ سوشل میڈیا ہمارے پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم عورتوں کو جو کسی سے بات نہیں کر سکتی ہیں یا اپنے آئیڈیاز بھی شیئر نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ آئیں، ہم مجھ سے بات کریں، مجھ سے کانٹیکٹ کریں. میرے جتنے بھی سوشل نیٹ ورکنگ ہیں، انسٹا ہے، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، ہمارے فیس بک ہیں، پیجز ٹویٹر ہیں، اس پہ آئیں، ہم سے بات کریں، ہم سے کانٹیکٹ کریں. تھینک یو سو مچ صنم. اور سامعین، جیسے کہ آپ نے سنی صنم کی بات کہ خواتین کی جو معاشی خود مختاری ہے، ظاہر ہے ان کو انیشیٹو لینا چاہیے. جب وہ انیشیٹو لیتی ہیں تو باقی لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں. تو کامیابی کی طرف جو ہے پہلا قدم وہی ہوتا ہے، وہی مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے پہلا قدم لازمی لینا ہے. اپنا بزنس اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی آپ انیشیٹو لیں، اپنے اسکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے ٹیلنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے. اور ہم ہر ایپیسوڈ میں یہ بات کرتے ہیں کہ محدود وسائل میں بھی بزنس کیا جا سکتا ہے، آپ کو بہت بھاری انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں، اپنا بزنس سٹارٹ کریں، اور اسی طرح ہم آپ کو ملواتے رہیں گے کامیاب خواتین سے. میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم، اور آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تھینک یو. جزاک اللہ.